ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد ہے مظہر حق صورت والا محمد ہے مظہر در جانا پہ سجدے بولتے ہیں میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں مثالیں مہر ذرے بولتے ہیں مثالیں مہر ذرے بولتے ہیں یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی یہاں پر دوں میں جلوے بولتے ہیں یہاں پر دوں میں جلوے بولتے ہیں میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر جو گھر میں دریچے بولتے ہیں جو گھر میں دریچے بولتے ہیں میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں مجھ میں نہیں ہے کچھ صفت جسے بنو بنا ہوں اب مجھ میں نہیں ہے کچھ صفت دیکھا ہے ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا ہے اہل سنت کی اشاعت کسی اور سلسلے سے بہت کم ہوگی اہل سنت الجماعت کی اشاعت پیر عامر کلیمی ہی کے صدقے سے چلی ہے پیر عامر کلیمی ہی کے صدقے سے میں نے دیکھا ہے عرس اعلیٰ حضرت آج شہر گلستان بنگلور میں کہاں ہوتا ہے لیکن اس کی ابتدا بھی ہمارے خانقاہ سے ہی ہوئی پیر عامر کلیمی نے عرس اعلیٰ حضرت کسی نے شہر گلستان بنگلور میں کیا ہے قدیر احمد عطاء العامر صاحب نے کیا ہے یہ فیضان ہے سلسلے
عامریہ کا وہ چشم و چراغ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے آؤں گا. انشاءاللہ توکل مستان، فیضان توکل مستان، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا. منقبت خواجہ فقیر نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اشعار، جس کو حضور بحر العلوم شہزادہ غوث اعظم شہزادہ شمس المفسرین حضرت علامہ سید محمد رضا الحق عامر علیمی شاہ عامری چشتی قادری حسنی الحسینی جو ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، انہوں نے قلم بند فرمایا ہے، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. آئیے اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مظہر ذات خدا عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، مصطفیٰ کا آئینہ عامر پیا، مصطفیٰ کا آئینہ عامر پیا. تیرے کوچے میں یہ کیسی بھیڑ ہے، تیرے کوچے میں یہ کیسی بھیڑ ہے، مغفرت بٹتی ہے کیا عامر پیا، مغفرت بٹتی ہے کیا عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، مصطفیٰ کا آئینہ عامر پیا. تجھ کو دیکھا تو نظر آیا مجھے، ہر طرف میرا خدا عامر پیا، ہر طرف میرا خدا عامر پیا. تو ہی تو ہے اب نگاہوں میں میری، تو ہی تو ہے اب نگاہوں میں میری، آئینہ در آئینہ عامر پیا، آئینہ در آئینہ عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، مصطفیٰ کا آئینہ عامر پیا. تجھ کو چاہا تو نبی مجھ کو ملے، تجھ کو چاہا تو نبی مجھ کو ملے،
خدا بھی مل گیا عامر پیا، اور خدا بھی مل گیا عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، غوث اعظم کو جو دیکھا کہہ اٹھا، غوث اعظم کو جو دیکھا کہہ اٹھا، دل میرا بے ساختہ عامر پیا، دل میرا بے ساختہ عامر پیا، یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث اعظم کو جو دیکھا کہہ اٹھا، غوث اعظم کو جو دیکھا کہہ اٹھا، دل میرا بے ساختہ عامر پیا، دل میرا بے ساختہ عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، بے سہارا ہو نہیں سکتا کبھی، تو ہے جس کا آسرا عامر پیا، تو ہے جس کا آسرا عامر پیا، اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں، میرے معیار نظر کی داد دے، میرے معیار نظر کی داد دے، میں نے تجھ کو چن لیا عامر پیا، میں نے تجھ کو چن لیا عامر پیا، مشکلیں آسان ہو کر ہی رہی، مشکلیں آسان ہو کر ہی رہی، نام تیرا جب لیا عامر پیا، نام تیرا جب لیا عامر پیا، مظہر ذات خدا عامر پیا، مصطفیٰ کا آئینہ عامر پیا، تو کہ تھا تعبیر خواب زندگی، تو کہ تھا تعبیر خواب زندگی، تو بھی تو ایک خواب تھا عامر پیا، تو بھی تو ایک خواب تھا عامر پیا،
در کا ہوں گدا عامر پیا. ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ذل ذات مصطفیٰ عامر پیا. ذل ذات مصطفیٰ عامر پیا. پنجائے شیر خدا عامر پیا. پنجائے شیر خدا عامر پیا. نور عین حضرت شبیر تو. نور عین حضرت شبیر تو. حسن کا مدعا عامر پیا. تو حسن کا مدعا عامر پیا. دل ربائے خواجہ اجمیر تو. دل ربائے اجمیر تو. غوث کا تو آئینہ عامر پیا. غوث کا تو آئینہ عامر پیا. اغنیا تیرے گداؤں کے گدا. اغنیا تیرے گداؤں کے گدا. اولیاء تجھ پر فدا عامر پیا. اولیاء تجھ پر فدا عامر پیا. مقطع سماعت فرمائیں. مل چکے ہیں ہم رضا سے واقعی. مل چکے ہیں ہم رضا سے واقعی. عامری دیوانہ تھا عامر پیا. عامری دیوانہ تھا عامر پیا. مظہر ذات خدا عامر پیا. مصطفیٰ کا آئینہ عامر پیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ ناصر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء اہل سنت، علماء سلسلہ عامریہ، خلفاء سلسلہ عامریہ، برادران اہل سنت، عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور آج اپنے ایک ولی خاص حضرت سیدنا العارف باللہ توکل مستان شاہ قلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے آستانے پر جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. رہبر شریعت، خضر طریقت، واقف اسرار حقیقت، غواص بحر معرفت، شمس المفسرین، قدوۃ العارفین، زبدۃ السالکین، سید التارکین، امام الزاہدین، شارح مشکات المصابیح، شارح مثنوی مولانا روم علیہم الرحمہ، فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر، عامر کلیمی، حسنی الحسینی، چشتی قادری، الخلفائی نوری، نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وقدس اللہ سرہ العزیز کے عرس میں ہمیں یہاں حاضر ہونے کی سعادت بخشی. حضرت عامر کلیمی علیہ الرحمہ کی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری. ساری نوجوانی آپ نے قرآن کی خدمت میں گزاری. قرآن کا ناظرہ پڑھانا، قرآن کے ناظرے سے لے کر ایسے بھی آپ کے شاگرد میں نے دیکھے جن کو آپ نے یعنی خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ نے خود ناظرہ پڑھایا ہے. بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، حالانکہ آپ کی علمی حیثیت، روحانی حیثیت، تبلیغی حیثیت بہت بلند، اس قدر خداور شخصیت کے حامل ہوتے ہوئے آپ بچوں کو قرآن کا ناظرہ پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کیوں اس نعمت سے محروم رہوں. آپ کے ساتھ آپ کے خاص مریدین بھی بچوں کو ناظرہ پڑھاتے تھے. اللہ حال میں وہ لوگ کہتے، آپ کے مریدین خلفاء
ہم پڑھا لیتے ہیں سرکار، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو جواب یہ تھا، یہ ہوتا تھا آپ کا کہ اس نعمت سے، اس دولت سے میں کیوں محروم رہوں؟ قرآن کا ناظرہ پڑھانا قرآن کی بہت بڑی خدمت ہے۔ قرآن کا ناظرہ جو ہے قرآن فہمی کے محل میں داخلہ ہے۔ سبحان اللہ، مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں، حالانکہ میں ایزیسٹ پاسبل اردو بول رہا ہوں، اس سے آسان اردو نہیں بولی جا سکتی، لیکن ہے پھر بھی اردو۔ جو انگریزی سے واقف ہے، جو کنڑ سے واقف ہے اور اردو سے واقف بالکل نہیں، تکلیف ہوگی نا۔ تکلیف کیا، تکلیف تو مشکل نہیں، اس کے لیے تو محال ہے، ناممکن ہے۔ ہماری شناخت اردو ہے، ہماری شناخت اردو تھی، ہماری پہچان اردو رہے گی۔ اردو کے ذریعے سے جس طرح آپ علوم دینیہ حاصل کر سکتے ہیں کسی اور زبان کے ذریعے، انگریزی کے ذریعے، کنڑ کے ذریعے، تامل کے ذریعے، ملیالم کے ذریعے، مراٹھی کے ذریعے، بنگالی کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے۔ اردو حقیقت میں عربی اور فارسی کی اولاد ہے۔ اردو جاننے والا، اردو پڑھنے لکھنے والا عربی اور فارسی سے واقف ہوتا ہے۔ تو بہر کیف کچھ چہروں سے معلوم ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ میں کیوں محروم ہوں؟ قرآن کا ناظرہ پڑھاتے تھے، عربی صرف و نحو اس حد تک پڑھانا کہ قرآن کا ترجمہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن کی تفسیر جو عربی کتابوں میں ہے وہ پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر صرف و نحو کا سلسلہ، آپ نے صرف و نحو یعنی عربی گرامر کا ایک خاص نصاب مدون اور مرتب فرمایا ہے۔ اسے منظر عام پہ لانے کا کام ابھی ہم نے کیا نہیں۔ وہ نصاب ہمارے پاس موجود ہے، تحریری شکل میں بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہے۔ اور میں نے اپنی تعلیم کا آغاز، بچوں کو پڑھانے کا آغاز اسی نصاب سے کیا، صرف و نحو برسوں پڑھاتا رہا، لیکن اب مجھے مواقع نہیں مل رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا عربی پڑھانا، عربی گرامر، پھر اس کے بعد قرآن کا ترجمہ، تحت لفظی ترجمہ یہ سکھانا، اور پھر تفسیر۔ 40 سال تک آپ نے تفسیر کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1960 سے پہلے سے آپ نے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مدراس کی مشہور مساجد میں ہفتے کا ایک دن ایک مسجد میں، ہفتے کے دن مسجد عیدگاہ، مدراس کی ایک مسجد، اس مسجد میں بعد نماز مغرب تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا، تفسیر شروع ہوتی، عشاء کی اذان پر ختم ہو جاتی۔ ایک بہت بڑا نام ہے مسجد معمور مدراس میں، وہاں اتوار کے دن تفسیر ہوتی مسجد معمور انگپن نائکن اسٹریٹ میں۔ 15 میل، اس زمانے میں کلومیٹر بھی نہیں تھا، میل، تو لوگ 15 میل سے 20 میل سے سائیکلوں پہ چلے آ رہے ہیں۔ ایسی تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں مسجد معمور میں۔ پیر کے دن کسی اور مسجد میں، منگل کے دن کسی مسجد میں، چہارشنبے کے دن کسی میں۔ پورے مدراس کی تاریخ بلکہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں دیکھتا ہوں تو اس طرح تفسیری خدمات انجام دینے والا، قرآن کی تفسیر کی خدمت کرنے والا کوئی عالم، کوئی مفسر نظر نہیں آیا مجھے اردو بولنے والوں میں۔ اردو مادھیم سے، اردو میڈیم سے، اردو میڈیم ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اردو کے سوائے وہ کسی ہندوستان کی زبان۔ ویسے وہ ہندی پر عبور رکھتے تھے، کئی سال تک وہ ہندی پنڈت رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوکری کی مدراس کے گورنمنٹ اسکولز میں، تو ہندی سے واقف تھے، کئی امتحانات انہوں نے دیے، کئی سندیں ہندی کی ان کے پاس موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بہت جلد ہی وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہندی پڑھانے کا۔ تمل بولتے تو لوگ ہنستے، ایک لطیفہ بن جاتا
آپ تمل بولتے، میرے والد گرامی حضرت خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کا ایک کیا کہ تفریح ہو جاتی لوگوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زندگی قرآن کو سمجھانے، قرآن کی اشاعت میں، قرآن کی تبلیغ میں، قرآن کے علوم کی ترویج میں گزارتے. آپ کی دلچسپی قرآن کو سمجھانے میں تھی. جب کوئی آ جاتا کسی آیت کی تفسیر سننے کے لیے تو اس خوشی کے ساتھ، اس جولانی کے ساتھ، اس دلچسپی کے ساتھ بیٹھتے، جم کے بیٹھتے. آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے. آپ کو ہماری اتنی پیاس نہیں جتنا ہمیں آپ کی پیاس ہے. ہم آپ کے پیاس ہیں. اور فرماتے ہیں کہ 3 کتابوں پر محنت کرو. 3 کتابوں پر میں نے محنت کی آج تک، اب بھی کر رہا ہوں اور زندگی بھر کروں گا. اس میں وہ تینوں کتابیں شریف ہیں. وہ تینوں کتابیں شریف ہیں. ایک قرآن شریف، ایک حدیث شریف، ایک مثنوی شریف. فرماتے تھے میرے سیاہ بال تھے، ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اس وقت سے میں ان تینوں شریفوں کی خدمت کر رہا ہوں، قرآن شریف، حدیث شریف، مثنوی شریف. اور آج میرے چہرے پر ایک بھی بال سیاہ نہیں ہے. آج بھی میں قرآن شریف، حدیث شریف اور مثنوی شریف کی خدمت انجام دے رہا ہوں. فرماتے تھے کہ لوگ کہتے مفسر قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے. میں ادنا خادم القرآن ہوں، مجھے خادم قرآن کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث میں مشکات شریف پر آپ کی بڑی محنت رہی. اور فرماتے تھے کہ ایک مشکات پڑھ لو، صحاح ستہ پر تمہیں عبور حاصل ہو جائے گا. فرماتے تھے کہ اس کتاب کی تدوین جو ہوئی ہے، ترتیب جو کی گئی ہے، وہ الہامی طور پر اور کراماتی انداز میں ہوئی ہے. تمام احادیث کو ان کی خصوصیات کے ساتھ ایک حدیث کی کتاب میں جمع کر دینا. بے شمار احادیث کی کتب کو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، بیہقی وغیرہ وغیرہ، تمام مشہور احادیث کی کتابیں وہ جمع ہو گئی ہیں ایک مشکات شریف میں. تو فرماتے تھے کہ اس کے جامع اور مرتب نے، مدون نے یہ کام جو ہے الہام سے کیا ہے، الخا کی بنیاد پر کیا ہے. ادھر سے بات آتی تھی، ادھر سے ترتیب آتی تھی، ایک ترتیب کرتے چلے جاتے تھے. خدا کی خاص تائید کے بغیر مشکات شریف کو ترتیب نہیں دیا گیا ہے. تو آپ ہمیشہ مشکات شریف پڑھاتے رہے. رمضان مبارک ہر روز تفسیر کا سلسلہ. آج فلاں مسجد میں تفسیر ہے، کل فلاں مسجد میں تفسیر ہے. جمعرات کی رات جب آتی، مغرب سے عشاء تک مسجد بطیری، آپ ہمارے خانقاہ سے چلیے باہر، وہاں جمعرات کے دن پروگرام ہوتا مغرب سے عشاء تک. پھر جمعہ کے دن حافظ احمد خان کی مسجد، تو وہاں جمعہ کے دن مغرب سے عشاء تک کا پروگرام. ہفتے کے دن عیدگاہ کی مسجد، اتوار کے دن مسجد معمور انگپن نائک انسٹیٹیوٹ، اس طرح سلسلہ. پیر کے دن مسجد عثمانی چنتا دھاری پیٹ. یہ ہفتے بھر. یعنی سرکار فرماتے تھے کہ کوئی ایسا دن مجھ پر نہیں گزرتا جس میں نے قرآن کی خدمت نہیں انجام دی ہے. سب سے مرغوب اور محبوب مشغلہ تھا میرے پیر حضرت عامر کلیمی علیہ الرحمہ کا قرآن کی تفسیر سنانا. بعض وقت تفسیر کر کے بولتے تھے کہ میں نے تفسیر کی ہے، اس تفسیر کی اہمیت تمہیں معلوم ہوگی، ذرا تفسیر بیضاوی بھی دیکھ لینا، تفسیر خازن بھی دیکھ لینا، تفسیر قرطبی بھی دیکھ لینا. عجیب سی پراسرار مسکراہٹ ہوتی، بڑی معنویت ہوتی اس مسکراہٹ میں. اور فرماتے میں نے جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر مجھے بہت پسند ہے، اس کی اہمیت جاننا تو یہ 2-4 تفسیریں پڑھ لیں آپ.
تفسیر روح المعانی پڑھ لیں، تفسیر روح البیان پڑھ لیں، پھر اس تفسیر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو. اور ہمیشہ تفسیری نکات سوچنے میں آپ کا وقت گزرتا. فرماتے تھے کہ ابھی ایک نکتہ القاء ہوا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ابھی ایک نکتہ مولا نے بتایا ہے. ہائے ہائے، ساری زندگی یہ خدمت. سبحان اللہ، اور فرماتے تھے کہ قرآن میں کیا نہیں، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ قرآن میں کیا، کلام اللہ میں کیا نہیں ہے. سبحان اللہ تمام علوم اسی میں جمع ہیں. سبحان اللہ، جس کی سمجھ جتنی بالیدہ ہے اتنا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو بندگان خدا، ہفتے کے 7 دن مغرب سے عشاء تفسیر ہوتی. پھر جب رمضان شریف آ جاتا، سبحان اللہ، رمضان کا مقدس مہینہ آ جاتا، تو انہی مسجدوں میں بعد نماز تراویح، سبحان اللہ، ہفتے کے دن عیدگاہ کی مسجد میں مغرب سے عشاء تک تفسیر ہوتی تھی. جب رمضان آ جاتا تو اسی مسجد میں ہفتے کے دن تراویح کے بعد سبحان اللہ، 11 بجے پروگرام شروع ہوتا تراویح کے بعد، اور 2:30 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اب آپ اندازہ لگائیں، 12، 1، 2 اگر جلدی ختم ہو گیا، ورنہ عموماً 3 بجے ختم ہوتا. سبحان اللہ، اب بیچارے 15 میل سے آئے ہیں، تفسیر ختم کر کے سائیکلوں پر دوڑ لگاتے، سمجھیے بھاگتے. آخری وقت ملتا سحری کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح مدراس میں رمضان، میرے والد گرامی کے تعلق سے لوگ بولتے تھے، رمضان شہر مدراس میں رمضان تو آپ ہیں. آج جو ہے فلاں مسجد سے نکل رہے ہیں آپ تفسیر کر کے، آج کسی اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تفسیر کرنے کے لیے. اتنے مصروف ہوتے تھے آپ رمضان کے مہینے میں، اور آپ کی تفسیر سے ہٹ کے مدراس میں کوئی چیز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان کی نمائندگی کرنے والی نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، آپ کی تفسیر سے بہتر تو قرآن مجید کی تفسیر آپ نے کی. اسی تفسیر کو میں نے تفسیر عامری کے عنوان سے ہر ہفتہ جاری رکھا ہے. اس کے کئی ایڈیشنز، کئی سیریز منظر عام پر آ گئے ہیں. آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں پورے قرآن مجید کی تفسیر. زبان میری ہے، تفسیر عامری ہے. اب یہ ہمارے بچے، یہ بڑے ہو کر انہوں نے پھر شروع کیا، کتنے 300 کیا ہے ویکلی 350 سیشنز. یہ ویکلی جو چل رہا ہے تفسیر عامری، 350 سیشنز ہو گئے اس کے. 2004 میں پورے قرآن مجید مختصر تشریح تفسیر، اسے تفسیری ترجمہ کہہ سکتے ہیں آپ، بہت مختصر تفسیر. وہ علماء اہل سنت کے اصول اور ان کی تفہیم قرآن کی روشنی میں تفسیر عامری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ میں نے پیش کر دیا ہے، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، الحم سے لے کے والناس تک. پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، 1980 سے یہ سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کتنے سال ہو گئے آپ کو معلوم ہے. یہ میری زبان سے، اس سے پہلے ان کی زبان تھی.
اور ہم دونوں کام کر رہے تھے، سرکار قبلہ اپنے پیمانے پر اور میں چھوٹے پیمانے پر یہ کام جاری رکھا۔ 1980 کے بعد بھی سرکار کی تفسیریں ہوتی رہیں۔ تو بہرکیف قرآن مجید کی خدمت انجام دینا، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر ہمیشہ سرکار قبلہ تفسیر کے عنوان سے سناتے تھے۔ قرآن کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن میں کون سا علم نہیں ہے، قرآن میں فلاں علم نہیں ہے کوئی کہتا ہے، فرماتے تھے کہ اس کا ایمان گیا، کہ فلاں علم قرآن میں نہیں۔ فرماتے تھے دنیاوی علوم تو دینی علوم ہیں، دنیاوی تمام علوم قرآن میں ہیں۔ اور وحدت الوجود کا ایک نقطہ عرض کرتے تھے، کلام اللہ میں تمام علوم ہیں، تو وجود اللہ کی بات کیا ہوگی؟ کیا بات ہے، واہ۔ تفصیل کے ساتھ کہنے کی میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا اور ضرورت مناسب بھی نہیں ہے۔ اشارہ دے دیا، علماء سمجھ گئے، صوفیہ سمجھ گئے۔ اور یہ شعر ہمیشہ گنگناتے تھے، جمیع العلم فی القرآن لیکن، تمام علوم قرآن میں موجود ہے، فلسفہ جدیدہ ہو یا قدیمہ قرآن میں موجود ہے، طب قرآن میں موجود ہے، جغرافیہ قرآن میں موجود ہے، سائنس قرآن میں موجود ہے، ٹیکنالوجی قرآن میں موجود ہے، چاند کی حقیقت قرآن میں موجود ہے، سورج کی ماہیت قرآن میں موجود ہے، کرن کیا ہے قرآن بتاتا ہے، روشنی کیا ہے قرآن بتاتا ہے، ظلمت کیا ہے قرآن بتاتا ہے، ہدایت کیا ہے قرآن بتاتا ہے، گمراہی کیا ہے قرآن بتاتا ہے، خدا کے ذات و صفات کیا ہیں قرآن بتاتا ہے، رسول اللہ کی حقیقت و ماہیت کیا ہے قرآن بتاتا ہے، حقیقت محمدی کیا ہے قرآن بتاتا ہے، وحدت الوجود کیا ہے قرآن بتاتا ہے، وحدت الشہود کیا ہے قرآن بتاتا ہے، عبد و رب کی ذاتوں میں کس قسم کا تغایر ہے، تباین ہے، ضدیت ہے، قرآن بتاتا ہے۔ صوفیہ کی تمام اصطلاحات برحق ہیں، قرآن بتاتا ہے، اندراج الشیء فی الشیء قرآن بتاتا ہے، تجدد امثال قرآن بتاتا ہے، مذہب حنفی کی حقانیت صرف قرآن بتانے کے لیے کافی ہے۔ جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، میں تفصیل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ حضرات جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بہتر۔ مولا علی نے دیکھا کہ قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا ھذا مصحف صامت وانا مصحف ناطق، یہ چپ رہنے والا قرآن، میں بولنے والا قرآن۔ فرماتے تھے کہ یہ جملہ استعمال کرنا یہ تو میرے علی ہی کا حصہ ہے، قرآن سامنے، مصحف شریف سامنے، حضرت علی سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو اپنا حکم بناؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کے فیصلے کو مانو۔ ہم بھی قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار، تم بھی آ جاؤ،
قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا، بلایا جا رہا ہے آؤ قرآن کی طرف۔ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں ہاذا، اشارہ فرماتے ہیں ہاذا، یہ مصحف صامت، چپ رہنے والا مصحف، وانا مصحف ناطق، میں بولنے والا قرآن۔ یہ قرآن آپ فرماتے تھے، خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ، پیر عامر کلیمی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے تھے کہ چپ رہنے والا قرآن تو قیامت تک رہے گا۔ اور بولنے والا قرآن علی، یہ قیامت تک نہیں نظر آئے گا۔ چپ رہنے والا قرآن قیامت تک رہے گا بھی، دکھائی دیتا بھی رہے گا، ملتا بھی رہے گا۔ جو اسے دیکھنا چاہے دیکھے گا، جو اسے چومنا چاہے چومے گا۔ اور یہ بولنے والا قرآن، انا مصحف ناطق کہنے والا علی، میں بولنے والا قرآن، میں بولتا قرآن کہنے والا، یہ علی خبر میں چھپ جائے گا؟ نہیں، آنکھ والا جہاں آئے گا علی کا جلوہ سامنے ہوگا اس کا۔ اور فرماتے تھے کہ میں دو مصحفوں کی روشنی میں تقریر کرتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں۔ جب میں قرآن کھولتا ہوں تو علی سامنے ہوتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھتا ہوں، مصحف ساکت کو بھی دیکھتا ہوں، صامت کو بھی دیکھتا ہوں، چپ رہنے والے قرآن کو بھی دیکھتا ہوں، بولنے والے، پہلے چپ رہنے والے قرآن کو پڑھتا ہوں، پھر بولنے والے قرآن سے پوچھتا ہوں۔ علی عالم خیال میں کہتے ہیں تجھے تو معلوم ہے نا قرآن کی تفسیر؟ میں کہتا ہوں مولا مجھے معلوم ہے قرآن کی تفسیر، لیکن آپ کچھ اور بول سکتے ہیں۔ جو آپ کے حصے میں آئی ہے قرآن کی تفسیر وہ ذرا مجھے دے دیجیے۔ اور ہمیشہ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے سنا، ہمارے پیر بھائیوں نے سنا، اب وہ پیر بھائی نہیں رہے، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جو تھی آشیاں کے لیے۔ خدا بشکست تو ساخی نہ من، وہ خدا بھی ٹوٹ گیا، پیمانہ بھی، وہ ساخی بھی نہ رہا، بظاہر نہ رہا نگاہوں کے سامنے۔ کتنے پیر بھائی، جمال اللہ شاہ صاحب، مدنی شاہ صاحب، ذاکر شاہ صاحب، قراری شاہ صاحب، راضی شاہ صاحب، کتنے لوگ تھے، کتنے علماء تھے، قراء تھے، حفاظ تھے۔ تو ہمیشہ بولتے کہ ایک واقعہ حضرت علی کا سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرا بچپن تھا جب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے انداز سے ہٹ کر کچھ بولوں۔ اس میری تقریر کو آپ تصنیف سمجھیے، میری تالیف سمجھیے، میری کتاب سمجھیے۔ اس کوشش میں انشاءاللہ اسے آپ علماء موجود ہیں، ہمارے ابخری شاہ صاحب موجود ہیں، اسی کو کتابی شکل میں پیش کر سکتے۔ تو عرض کر رہا، یہ ایسی باتیں میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میرے سرکار کی زندگی کے وہ گوشے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن سے شاید صرف میں ہی اس وقت واقف ہوں۔ یہ باتیں میں نے اپنے خاص شاگردوں سے بھی، اپنے خاص پیر بھائیوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی شیئر نہیں کیے ہیں غالباً۔ یہ حضرت توکل مستان شاہ قادری علیہ الرحمہ کا فیضان ہے۔
آپ فرماتے اور آپ کا چہرہ بدل جاتا، کیفیت میں آ جاتا۔ فرماتے کہ مولا علی سے، مولا علی مشکل کشا سے، شیر خدا سے جب آپ کسی آیت کی تفسیر کرتے، مولا علی جب کسی آیت کی تفسیر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ سمندر بہہ رہا ہے، علوم، حقائق، دقائق، معارف کا سمندر بہہ رہا ہے، تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ جو میں نے بالکل بچپن میں سرکار سے سنا تھا، میرے والد گرامی سے، وہ میں اب تک بھی بیان کرتا رہتا ہوں۔ حضرت علی کی شہادت، خصوصاً حضرت علی کے شہادت کے دن میں اسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ جانے کتنے سال سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا، بہت سی کتابوں میں، بحر العلوم حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے لکھا ہے، بہت سی کتابوں میں، مستند کتابوں میں، لیکن سب سے پہلے سنا آپ کی زبان سے، میرے پیر و مرشد کی زبان سے۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک یہودی آیا، مسجد کے باہر کھڑے رہ کر اس نے آپ کی تقریر، آپ کا خطبہ سنا، صفیں چیرتا ہوا کچھ دیر تو مسجد کے باہر آپ کی تقریر سنتا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد صفیں چیرتا ہوا، بغیر اجازت لیے صفیں چیرتا ہوا آپ کے ممبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کھڑے رہ کے اس نے کہا کہ یا علی، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دیں گے؟ کہا کہ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام تھا شاہ سلونی۔ آپ جب لوگ زیادہ تعداد میں آپ کے سامنے جمع ہو جاتے، آپ کے پاس جمع ہو جاتے تو پوچھتے سلونی، مجھ سے کچھ پوچھو، مجھ سے کچھ پوچھو۔ اور یہ جھلک میں نے میرے پیر و مرشد، میرے استاد گرامی حضرت خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ، کچھ سوال کرو با، کچھ سوال کرو با، کچھ سوال، کچھ پوچھو، مجھ سے کچھ پوچھو۔ تمہارے اندر کیا کیا اشکالات ہیں، تمہارے ذہن میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، سوالات دبر رہے ہیں، مجھے کیا معلوم، تم پوچھو، میں جواب دینے کے لیے تیار۔ سلونی، تو حضرت علی کا نام ہی شاہ سلونی ہے، سلونی بولنے والا بادشاہ ہے، سلونی، سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ حضرت علی فرماتے کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، الفاظ ایسے نہیں۔ تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ دیکھو، تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ نہ پانا الگ ہے، میری انگوٹھی کھو گئی ہے، میرے ہی کمرے میں ہے، میں اسے نہیں پا رہا ہوں مگر وہ میرے کمرے ہی میں ہے۔ سبحان اللہ بولو نا۔ سلونی قبل ان تفقدونی، اس وقت سے پہلے تم مجھ سے سوالات کر لو، پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ مطلب ہے کہ شریعت میں بتانے کے لیے تیار، طریقت میں بتانے کے لیے تیار، حقیقت میں بتانے کے لیے تیار، معرفت میں بتانے کے لیے قرآن میں بتانے کے لیے تیار، حضور کے آثار میں بتانے کے لیے تیار، وحدت الوجود میں سمجھانے کے لیے تیار، تجلی تشبیہی ظہوری میں بتانے کے لیے تیار، تجلی تنزیہی نوری میں بتانے کے لیے تیار۔
آفاق کی حقیقت میں بتانے کے لیے تیار، انفس کسے کہتے ہیں میں بتانے کے لیے تیار، نکاح کے مسائل میں بتانے کے لیے تیار، طلاق کے مسائل میں بتانے کے لیے تیار، بیع و شراء کے مسائل میں بتانے کے لیے تیار، نماز کے مسائل میں بتانے کے لیے تیار، نماز کا ظاہر کیا ہے میں بتانے کے لیے تیار، نماز کا باطن کیا ہے میں بتانے کے لیے تیار۔ فیضان عامر پیا، 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 فیضان عامر پیا۔ سلونی، مجھ سے پوچھو مطلب کیا؟ میرے سوائے ایسا بتانے والا تمہیں ملے گا نہیں، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سلونی، مجھ سے پوچھو قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ میں تمہارے درمیان ہی رہوں گا۔ تم نہیں دیکھ سکو گے، اب دیکھ رہے ہو، وہ وقت بھی آئے گا میں رہوں گا تمہارے درمیان، تم نہ دیکھ پاؤ گے، تمہارے درمیان رہوں گا، ایک بن کر بھی رہوں گا، کئی بن کر بھی رہوں گا۔ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، اس وقت سے پہلے پوچھ لو۔ سلونی قبل ان تفقدونی، اس کا ترجمہ کیا کرتے؟ میں جب نہیں رہوں گا، علی نہیں رہنے کے لیے آئی نہیں، کوہ ہمالیہ جب سے ہے تب سے اب تک ہے، اور نہیں رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ قیامت تک رہے گا، اور جب سب چیزیں مٹ جائیں گی دنیا کی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جی کوہ احد جب سے ہے تب سے ہے، اور کب تک رہے گا؟ رحمت تک، قیامت تک۔ علی آئے ختم ہو گئے، ختم ہونے کے لیے نہیں آئے، ان کی زندگی سے ہماری زندگی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، مجھے نہ پا سکو۔ اب آسمان پر ستارے دکھائی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ دکھائی دیتے ہیں۔ جب کل صبح سورج نکل آئے گا، 8 بج جائیں گے، صبح کے 8 بج جائیں گے، ستارے نظر آئیں گے؟ نہیں نظر آئیں گے، نظر آئیں گے؟ نہیں نظر آئیں گے۔ ہزاروں ستارے اب دیکھنے میں آ رہے ہیں، کل ایک ستارہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ کہاں جاتے ہیں وہ ستارے؟ وہیں رہتے ہیں۔ سورج چھپ کے ان کو دیتا ہے موقع نظر آنے کا، اور اب جب سورج کو اپنا جلوہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تو وہ جلوہ دکھاتا ہے۔ ستاروں کے جلوے ختم نہیں ہوتے، لیکن سورج کا بڑا جلوہ جب دکھائی دیتا ہے تو ستاروں کے چھوٹے چھوٹے جلوے ختم نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی ستارے کو نہیں دیکھ رہا ہے دن کے 12 بجے تو وہ نہیں سمجھتا کہ ستارے ختم ہو گئے۔ کوئی گنوار ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہ الگ بات ہے۔ سائنٹسٹ ہے، وہ بولے گا ستارے ہیں، نظر نہیں آتے۔ نظر بھی آ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ظاہر، وہ ظاہر ہے، ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ سالونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ؟ عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔
عرش کے نیچے جو بھی ہے میں عرش کے نیچے کیا ہے ذرا آپ بتائیں مجھے. عرش کے نیچے کیا ہے؟ عرش کے نیچے کیا ہے؟ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال. چپ رہ نہ سکا. دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا. پہلا مصرع یاد رکھ لیں آپ, دیکھ لیں کلیات اقبال میں. چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ عرش کے کیا ہے, کیا نہیں ہے؟ جنت عرش کے اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ کرسی عرش کے اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ بیت المعمور عرش کے اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ پہلا آسمان عرش کے نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں عرش کے نیچے ہے نا. عرش کے اوپر جانے والا ایک ہی پیغمبر, عرش. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. عرش سے بھی. اب عرش سے بھی کتنے اوپر گیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اتنا معلوم ہے کہ عرش سے اوپر ہے. تو عرش کے نیچے کیا ہے میں بتاؤں گا. اوپر کیا ہے بتاؤں گا. کیوں عرش کے اوپر کیا ہے, خابہ قوسین میں کیا ہے, یہ بتانا مصطفیٰ کا کام ہے. عرش کے نیچے کیا ہے میں بتاؤں گا. دعویٰ کس انداز کا ہے. عرش کے نیچے تم کوئی چیز بھی پوچھو, کوئی سوال بھی کرو, عرش کے نیچے کا میں جواب دینے کے لیے تیار. معراج کی شب انبیاء حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر, کوئی نبی دوسرے آسمان پر, کوئی تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر, پانچویں آسمان پر, چھٹے آسمان پر, کوئی ساتویں آسمان پر. یہ آسمانوں پر یہ پیغمبر گئے, جا کے وہاں کا حال دیکھا. علی گئے نہیں, مگر اسے دیکھا جسے دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے. دیگر انبیاء تو آسمانوں پر گئے, علی گئے نہیں. اس لیے نہیں گئے کہ پیغمبروں میں اور آپ میں فرق رہ جائے. نبوت اور ولایت میں فرق رہ جائے. ولی بہت بڑا ولی, علی جیسا ولی بھی ہو پیغمبروں کی ہم سری نہیں کر سکتا. پیغمبروں کے برابر افضل ہونا تو دور کی بات ہے, برابر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ فرق ہے صحابیت اور نبوت اور رسالت کا. سبحان اللہ. پہلے آسمان پر معراج میں کوئی پیغمبر, دوسرے آسمان پر کوئی ہے, تیسرے پر کوئی ہے, ساتویں آسمان پر خلیل اللہ جگمگا رہے ہیں. مگر فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے کیا ہے پوچھو, میں بولنے کے لیے تیار ہوں.
مولا آپ گئے ہی نہیں، کیسے بتائیں گے؟ سبحان اللہ سرکار. اس نور کو دیکھا علی نے جس نور سے عرش بنا. اس نور کو دیکھا علی نے جس نور سے لامکاں کی تخلیق ہوئی. اس نور کو دیکھا علی نے جس نور سے قاب قوسین کی تخلیق ہوئی. سبحان اللہ. اس نور کو دیکھا علی نے مصطفیٰ کے. اس شہر زیبا کو دیکھا جسے دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے، خالق عرش کو دیکھنا ہے، لامکاں کے خالق کو دیکھنا ہے، سیاح لامکاں مصطفیٰ کے خالق کو دیکھنا ہے. اب جسے دیکھنے سے سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا غیب جو عالم غیب سے ماورا ہے. ہر غیب عالم غیب میں ہے اور خدا عالم غیب سے ماورا. وہ بھی غیب عالم غیب میں نہیں ہے، خارج عالم غیب ہے. جنت غیب ہے، جنت غیب ہے، حوریں غیب ہیں، عالم غیب. جنت عالم غیب میں ہے، جنت بھی غیب ہے، عالم غیب میں بھی ہے. حوریں عالم غیب میں ہیں، وہ خود غیب ہیں. غلمان اب بھی ہیں، جنت میں موجود ہیں، غیب ہیں اور عالم غیب میں ہیں. دوزخ اب بھی موجود ہے، غیب ہے، عالم غیب میں ہیں. فرشتے اب بھی موجود ہیں، غیب ہیں، عالم غیب میں ہیں. اللہ غیب ہے، تمام عالم غیب، تمام پورے کے پورے عالم غیب کو خالق اور ثانی اور موجد اور مکون اللہ موجود ہے. عالم غیب میں نہیں ہے لیکن وہ خود غیب ہے. اللہ کے جیسا کوئی غیب نہیں، سب غیب اللہ کی مخلوق اور اللہ خالق غیب. وہ غیب تو ہے، ایسا غیب ہے جو غیب کو بھی پیدا کرتا ہے، شہادت کو بھی پیدا کرتا ہے. غیب کو پیدا کیا خود کو باطن ثابت کرنے کے لیے، شہادت کو پیدا کیا خود کو ظاہر ثابت کرنے کے لیے. یہ ہے فیضان عامر پیا. فیضان عامر پیا کچھ بھی نہیں، فیضان نوری کا دوسرا نام ہے. فیضان نوری کچھ بھی نہیں، فیضان غوثی کا دوسرا نام ہے. فیضان غوثی کچھ بھی نہیں، فیضان شاہ کمال کا دوسرا نام ہے. فیضان شاہ کمال سلطان محمود اللہ شاہ صاحب کا فیضان ہے. سلطان محمود اللہ شاہ صاحب، سید سلطان محمود اللہ شاہ صاحب کا فیضان کچھ بھی نہیں. برہان الدین حقانی کا فیضان ہے، برہان الدین حقانی کا فیضان کچھ نہیں. شاہ کمال میرے 8ویں دادا پیر کا فیضان ہے، ان کا فیضان کچھ نہیں. شاہ میر کا فیضان ہے، ان کا فیضان کچھ نہیں. شاہ میر کا فیضان، جمال الدین بخاری کا فیضان، جمال الدین بخاری کا فیضان، شاہ کمال اول کا فیضان، ان کا فیضان ہدایت اللہ عینی کا فیضان، ان کا فیضان جنید ثانی کا فیضان، ان کا فیضان راجی محمد کا فیضان، ان کا فیضان
حاجی اسحاق چشتی کالگی والے کا فیضان، سبحان اللہ، ان کا فیضان برہان الدین جانم کا فیضان، ان کا فیضان میران جی شمس الشاق کا فیضان، ان کا فیضان جمال الدین کمال الدین بیابانی کا فیضان، ان کا فیضان جمال الدین مغربی کا فیضان، ان کا فیضان یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے، اس در پہ جس کا سر، جب تک ہے راز راز حقیقت کی ہے دلیل، آئینہ ہو گیا آئینہ بن گیا تو سمجھ لو مجاز ہے، اب مجھے میرا اعلیٰ حضرت یاد آتا ہے، سب حضرت یہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ مولا علی کا تحفہ ہیں، علی کا ذکر جب آئے گا، علی کا جب ذکر آئے گا اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے، کوئی جلنے والا جلے، میری تقریر کسی کو جلاتی بھی ہے کسی کو جلاتی بھی ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یہ ہمارے پیر بھائی ہمارے برہان اللہ شاہ صاحب مجھے اس لیے بھی عزیز ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ریئر جو اشعار ہوتے ہیں وہ گنگناتے رہتے ہیں، میں اور برہان اللہ شاہ صاحب دونوں کعبے کے ساتھ سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبہ ہے، حجر اسود چمک رہا ہے، میں نے کہا شاہ صاحب حجر اسود کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا ہے؟ تو اسی وقت آپ نے جو شعر پڑھا ذرا سنا دیں آپ، پتلی حجر کی ہے، روشن اسی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، یہ اب آ رہے ہیں دروازے کتنے کھل رہے ہیں دیکھیے، یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اس سے پہلے کا مصرع، روشن اسی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، زبان و بیان تو صدقے جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، زندہ باد زندہ باد، آپ کا اسم شریف مولانا مفتی مراد اللہ، مفتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے، ہم اہل سنت کے، یہ اعلیٰ حضرت سے بڑا کون مفتی، آپ سے بڑا کون نعت گو شاعر ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک عکس، یہ ایک ذل، دیکھیے نہ عکس کو چھوڑا نہ ذل کو چھوڑا، عکس اور ذل یہ دونوں لفظوں میں پورا تصوف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وحدت الوجود وحدت الشہود سب کچھ ہے، ایجادیہ کا مذہب بھی ہے، وجودیہ کا بھی، شہودیہ کا بھی، سب مذہب ہے، ایک شخص ہے اس کے ذل ہیں سب اضلال، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، ذل یعنی سایہ، سایہ لغوی معنی ہے، ذل مظہر کو کہتے ہیں، مجلا کو کہتے ہیں، کسی اطلاق کے تقید کو کہتے ہیں، تعین کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، کسی کل کے جز کو کہتے ہیں،
یہ منطق کا کل اور جز نہیں، تصوف کا کل اور جز کیا ہے۔ بات ہے، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا سپوت تصوف سے ناواقف ہوتا تو اس پائے کا شعر کہہ سکتا تھا۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل روشن، انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اللہ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھر، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے وہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، بریلی کی زبان ہے، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھر۔ کیا شعر ہے یہ شعر! اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آپ کے دوسرے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ غزل میں داغ دہلوی کے شاگرد تھے، داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے، داغ دہلوی، اور نعت میں اعلیٰ حضرت سے اصلاح لیتے تھے حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ داغ دہلوی نے کہا آپ کے بڑے بھائی صاحب مولانا، اعلیٰ حضرت کا نام لے کہا کہ ان کا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام سنائیے، آپ بڑے اچھے شعر کہتے ہیں۔ تو آپ نے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھر۔ ابے محاورہ ہے دن پھرنا، آپ لوگوں کو کیا معلوم؟ وہ سوئے حضور چمن کی سیر کے لیے چمن کو جا رہے ہیں۔ اے بہار، اے موسم بہار، تیری بدبختی کا زمانہ گیا، تیری خوش قسمتی کے دن آ گئے، تیرے دن پھر گئے، بھلے دن آ گئے۔ اب معلوم ہوا، یہ شعر سن کے داغ نے کہا کہ مولوی ہے اور اس پائے کے شعر کہتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب مفتی صاحبان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ وہ مفتی کیا مفتی ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں مفتی ہے، 6 مہینے میں مفتی بن گیا ہے، کوئی سند لے لیا کیا کر لیا سب مفتی ہے، مفت میں گمراہی پیش کرتا ہے، مفتی ہے، پیسہ کچھ نہیں لیتا۔ ہاں آمین آمین آمین، سب سے جان جائے لیکن ایمان نہ جانے پائے، عشق کا ہاتھ سے دامان نہ جانے پائے، عشق رسول کا جان جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ تو کیا عرض کرا، بات کہاں سے چلی؟ روشن اسی کے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ غیب، اللہ تعالیٰ غیب ہے لیکن عالم غیب میں نہیں ہے، نہ وہ عالم غیب میں ہے نہ وہ عالم غیب ہے، اللہ غیب ہے۔ اور کب تک غیب رہے گا؟ میری باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں؟
او القى السمع وهو شہید. کان بھی لگائے رہیں, یہاں موجود بھی رہیں. اللہ تعالیٰ غیب ہے, کب تک غیب رہے گا؟ جنت ہمارے لیے غیب ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی کچھ؟ میں جذبات کی رو میں بہہ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے لیے جنت غیب ہے. جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تب ہاں داد دینا چاہیے. ہاں جنت غیب ہے. اب جب جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے بطفیل دامن مصطفیٰ بوسیلہ غوث الورا, جب جنت میں پہنچ جائیں گے تب وہ جنت غیب نہیں رہے گی. اب اللہ غیب ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. تب اللہ غیب ہوگا یا شہادت ہوگا؟ شہادت ہوگا. غیب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہاں یہی تو ہے. یہ آرگنائزیشن بہت مشکل ہے. اللہ کی صفت کچھ رہے اور نہ اس کے بعد نہ رہے. وہ ازل سے لے کے ابد تک غائب, اور مصطفیٰ کے لیے بھی غائب. یہ شان تنزیہ کن ہے ذات. هو الباطن. اب هو الظاہر. مصطفیٰ آ گئے تو پھر هو الباطن, هو الباطن کا باطن رہتے ہوئے هو الظاہر. یہ باطن کو ظاہر کرنے کا تقاضا نور مصطفیٰ کا ہے. باطن رہتے ہوئے ظاہر ہوا. اسی لیے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک. حبیب یہ تیرے نور کا تقاضا تھا, مجھے باطن کا باطن رکھ کر بھی ظاہر ہونے کا اس نے تقاضا کیا مجھ سے. تیرے لیے افلاک کو پیدا کیے, افلاک پیدا کیے, زمین پیدا کی ہے. خیر بندگان خدا, باتوں میں بات میں بات چلی, بور ہو گئے ہوں گے نا. تو اللہ تبارک و تعالی باطن کا باطن رہتے ہوئے ظاہر ہو, غیب کا غیب رہتے ہوئے. کمال جلا کے اعتبار سے وہ غیب ہی رہے گا. سمجھ میں سمجھنا جس سے چاہتے ہو اس کی دعائیں لو. سمجھ ہے اس کے بعد. اخل قرباں کن بپیش مصطفیٰ, حسبی اللہ گو کہ اللہ ہم کفا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ظاہر شروع ہوا تو حضور اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور نے اللہ کو دیکھا, اور اللہ کو دیکھا, اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ماننا کفر نہیں, ایمان ہے. ایمان کی اساس ہے, ایمان ہی نہیں ایمان کی بنیاد ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. حضرت علی نے اس نور کو دیکھا, اور حضور کو دیکھنے والا کسے دیکھتا ہے؟ اللہ کو دیکھتا ہے. حضور کو دیکھنے والا اللہ کو دیکھ لے, پہلے آسمان پر کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. دوسرے آسمان پر کیا ہوا نہیں دیکھ سکتا, تیسرے آسمان پر کیا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جو عالم غیب میں نہیں ہے, جو سب سے بڑا غیب ہے, وہ علی نے دیکھ لیا. کیسے دیکھا؟ حضور کو دیکھنے کی وجہ سے. تو اب
دوسرے جو عالم غیب کے غیوبات ہیں وہ کیوں نہ دیکھیں گے حضرت علی کرم اللہ؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں سالونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے۔ حضرت علی صرف علم غیب رکھنے والے ہی نہیں تھے، حضور بھی صرف علم غیب رکھنے والے نہیں تھے، غیب کو دیکھنے والے تھے۔ علی بھی علم غیب رکھنے والے نہیں تھے، حضور کے طفیل میں غیب کو دیکھنے والے تھے۔ وہ کیسے سب سے بڑا غیب، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ میں اس غیب کی تجلی دیکھ لی، من رآنی فقد رأى الحق۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے کیا ہے میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ علم غیب رکھنے والے نہیں، غیب کو دیکھنے والے، عالم غیب کی چیزوں کو بھی دیکھنے والے، سب سے بڑے غیب کو دیکھنے والے۔ اسی لیے فرمایا لم اعبد رب لم ارہ، میں نے ایسے خدا کو پوجا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ میں نے ایسے خدا کی عبادت نہیں کی، پوجا نہیں ایسے خدا کو، اور پوجنے میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ میں ایسے خدا کو پر ایمان ہی نہیں لایا جسے میں نے دیکھا نہیں۔ لم اعبد رب لم ارہ، مولا علی فرماتے ہیں تو عبادت دیکھ کر کی ہے۔ مولا علی عبادت دیکھ کر کرنے والے، ہم عبادت ایسی کرنے والے گویا کہ ہم عبادت میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم گویا کہ ہماری دید گویا کے دید، ان کی دید اصل دید ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ سن کے بولنے والے نہیں، دیکھ کے بولنے والے۔ سب بولیں کاغذ کا لیکھا، میں بولوں آنکھن کا دیکھا۔ تو یہودی آیا، بات ختم کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا، کتنا وقت۔ جی تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اچھا آپ حضرات سنتے صبح میں 3 بجے تک بولنا چاہتا ہوں، 3 ہاتھ ذرا دیر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخنورانے کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ لنگر نہ بھی ہوتا تو یہ مجمع نہ ہوتا، ہو جاتا پہلے تقریر سے پہلے ہو جاتا، خطا معاف ہو پروردہ محبت کی۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ اب تو میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، انتظار کیا ہے، لیکن جسے روحانی غذا کھانے کی عادت ہے، لیکن یہ بھی صدقہ توکل مستان شاہ قادری کا ہے، وہ بھی کھانا چاہیے۔ ان کی دین مصطفیٰ کی دین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حضرت توکل شاہ مستان۔ اس نے سوالات کیے، یہودی نے سوالات کیے، مختصر جواب دینا یہ علی کا کام نہیں۔ آپ نے جواب میں علم و فن، علوم و معارف کا سمندر بہا دیا، اس نے منہ کھول لیا۔ یہودی نے حضرت علی نے کیا ہے جواب دینے کے بعد پوچھا کیا، اب سوال کرتا ہے انت نبی من الانبیاء،
علی کیا آپ پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہیں؟ انبیاء میں آپ داخل ہیں، صف انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. انت نبی من الانبیاء. حضرت علی نے فوراً کہا ویحک، ہلاک ہو جائے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے آئے، یہ ہے ختم نبوت. صحابہ کے درمیان ایک نقطہ عرض کر کے چلا جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، صحابہ سے جو ان کی شان رفیع کے اعتبار سے کچھ لغزشیں ہوئیں، یہ سب حضور کی خاتمیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ دروازہ نبوت بند ہو گیا ہے. یہ پیر عامر کلیمی شاہ کا فیضان ہے، علم ہے جو پیش کر دیا ہے. خطائے اجتہادی ہو جاتی ہے کسی صحابی سے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ صحابی ہے. شب و روز نبی کی صحبت میں ہے لیکن نبی نہیں ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام کو صفات بشریہ دیے جاتے ہیں، بشری تقاضے دیے جاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس شان کا پایہ رکھتے ہیں علماء اسلام، صوفیاء کرام. تو خیر بندگان خدا، یہ ایک علمی بات تھی، عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو سرکار قبلہ فرماتے تھے میرے والد گرامی کہ جب لوگ حضرت علی سے تفسیری نکات سنتے، سبحان اللہ، اسرار سنتے، تو کھڑے ہو جاتے راستہ روک کر آپ کے سامنے اور پوچھتے کہ حل عندک کتابوں وراء کتاب اللہ. اے علی، اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب، کوئی پستک آپ کے پاس ہے کیا؟ Is there any book along with you؟ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی اور کتاب ہے؟ اس میں دیکھ کے آپ بولتے رہتے ہیں. کہا کہ لا واللہ لا، خدا کی قسم میرے پاس کوئی کتاب نہیں. پھر یہ کیا باتیں ہیں؟ کہا کہ ولیکن اوتیت علما من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے مجھے رسول اللہ کے وسیلے سے کچھ علم دیا گیا، اس علم کو میں پیش کرتا ہوں. تو سرکار فرماتے تھے کہ علی زندہ ہیں، علی کے ماننے والے زندہ ہیں، تو علی کے پاس سمندر ہے تو اس سمندر کا ایک چلو تو ملنا چاہیے علی کے ماننے والے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی قرآن کو سمجھانے میں، قرآن کی تفہیم میں، حدیث کی تفہیم میں، مثنوی شریف کی تفہیم میں. مثنوی شریف، آپ نے مثنوی شریف کے ایک شعر کو سمجھانے کے لیے، ایک شعر کی تفہیم میں کئی خمسے لکھے. وہ سلسلہ ختم ہو گیا، 500 خمسے اب بھی میرے پاس موجود ہیں. 500 خمسے. ایک شعر کو سمجھانے کے لیے 20 خمسے، 15 خمسے، 10 خمسے، 5 خمسے. 5 سے کم کوئی شعر کسی شعر کو نہیں سمجھایا ہے. برسوں مثنوی شریف کو سمجھاتے رہے اور فرماتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں
خدا کی محبت ہے، عشق نہیں ہے. کسی کے دل میں کسی کے دل میں اگر خدا کی محبت ہے، عشق نہیں. عشق اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت ہی اپنے حدود کو پھلانگ جاتی ہے تو عشق ہو جاتی ہے. محبت کی ایک سیما ہے، ایک سرحد ہے. جب اس سیما پر سیمت ہوتی ہے محبت، اس سرحد پر جا کے رک جاتی ہے تو محبت ہے. محبت کی ایک سیما ہے. ہر چیز کی ایک سیما ہے نا. توکل مستان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، اس کی حدود 4 ہیں. مشرق میں اس کی حد، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں حدود ہیں. سر محبت کی بھی ایک حد ہے. تو لفظ ہے عربی میں محبت. محبت قرآن میں ہے محبت. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بھی حافظ قرآن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ محبت، محبتی فی محبتی عامر کلیمی. کیا بول رہا ہے رے؟ یہ محبت تجھے عامر کلیمی سے ہوتی تو یہ بولتا. یہ محبت میں ہے. سبحان اللہ سبحان، کیا سبحان اللہ. تو کیا بولا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ محبت، یہ اردو میں محبت چلتا ہے. محبت کی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد جب کراس کر دیتی ہے محبت، وہی محبت عشق کہلاتی ہے. اب اسی کو فلاسفرز بولتے ہیں کہ محبت شدید ہو جاتی ہے. اسی بات وہی ہے. یونان کے فلسفی کہتے ہیں کہ محبت جب شدید ہو جاتی ہے وہ عشق کہلاتی ہے. صوفیہ فرماتے محبت جب اپنی حد پار کر جاتی ہے عشق ہو جاتی ہے. تو سرکار فرماتے تھے کہ اگر کسی میں اللہ کی محبت ہے، عشق نہیں ہے، تو وہ ناقص ہے محبت. تو اللہ کی محبت کو عشق میں کنورٹ کرنا ہے تو مولانا جلال الدین رومی کو دیکھ. فرماتے تھے یہ مولانا روم تجھے دیوانہ بنا دے گا اللہ کا. یہ مولانا روم دیوانہ بنا دے گا. اس سے جس نے بھی تعلق پیدا کیا وہ اللہ کا دیوانہ بن گیا. فرماتے تھے کہ میں دیوانہ بنا ہوں میرے شیخ سے اور مولانا جلال الدین رومی سے. ان دونوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا. تو بندگان خدا، میرے سرکار کی ساری زندگی، کتنی باتیں بولوں، بہت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی توکل جسے کہتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا، اللہ پر ٹیکا کر لیتا، میرا اللہ یہ مسئلہ میرا حل کرے گا، یہ مسئلہ میرا حل کرے گا، میرا یہ بگڑی بنائے گا، یہ بیماری میری دور کرے گا، یہ افلاس میرا دور کرے گا، یہ اتنی بڑی پریشانی میرا اللہ دور کرے گا. میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے. اور میرے دادا پیر فرماتے تھے، کلیمی شاہ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، میں نے مولا سے کہہ دیا ہے. یہ لہجہ میں نے کسی سے نہیں سنا. ارے واقعی بڑی پریشانی ہے. میں نے مولا سے کہہ دیا ہے کلیمی شاہ، مولا کر دے گا، مولا کر دے گا. میں نے مولا سے ایک مرتبہ کہا کہ مولا سے بات ہو گئی ہے. وہ اپنی زبان میں بول رہے ہیں، کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا. بات ہو گئی سے مطلب میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے، اپنی بات سنا دی ہے اللہ کی بارگاہ میں. واہ، آپ سمجھ رہے ہیں. اور میرے سرکار فرماتے ہیں، اور ساری زندگی اس آیت پر تفسیر کرتے تھے. کون سی آیت؟ سورۃ الطلاق. سورۃ الطلاق کہاں سے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے گا ہمیشہ، یجعل لہ مخرجن، اسے اللہ تبارک و تعالی تنگی سے، تنگ دستی سے، فاقہ مستی سے دور کرنے کا راستہ اللہ خود پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے روزی دے گا جہاں سے روزی ملنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا. یجعل لہ مخرجن بھی ابا کے
کئی پریشانیاں زائل ہوتی ہوئی دیکھیں، اور یرزق من حیث لا یحتسب بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر ٹیکر کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر دیتا ہے، اپنی ہر مصیبت اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ سب مصیبتیں سے تو نکالے گا، مجھے یقین ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کا ذمہ اللہ کو دے گا، اللہ اس کے لیے بس ہے۔ تو خواجہ فقیر نواز کے لیے اللہ بس تھا۔ ان کے وجود کے لیے بھی، ان کے شہود کے لیے بھی، ان کی انا کے لیے بھی، ان کے ظہور کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روشن درود فتح باب نبوت پہ، روشن درود ختم دور رسالت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گولے باغ رسالت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ، لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دور کر دو ناتمامی، دل بنے رومی و جامی، قادری چشتی نظامی، دھڑکنوں کی لو سلامی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
حضرت الغوث الأعظم سيدنا خواجہ معین الدین الجلانی ثم إلى ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روضة من رياض الجنان بجاه سيدنا ومولانا ربنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا وأعمارنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا في الدين. السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ثم إلى اللهم اشف سيدة نسيم النساء اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشف سيدة نسيم النساء أمي السجاد اللهم اشفها وطول حياتها مع الصحة والسلامة والعافية. اللهم اشف شافية اللهم اشف شافية اللهم اشف شافية اللهم اشفها شفاء لا يغادر. اللهم اشف عمران اللهم اشف عمران اللهم اشفهما اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما بجاه سيدنا مولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.